اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا تصل على أحد اور نہ آپ نماز پڑھے کسی ایک پر بھی منہم ان میں سے مات ابدا جو مر جائے کبھی بھی ولا تقم علی قبری اور نہ کھڑے ہوں آپ اس کی قبر پر انہم کفروا باللہ ورسولہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وماتوا اور وہ مرے وہم فاسقون اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے ولا تعجبک اموالہم اور نہ تعجب میں ڈالے حیران کرے آپ کو اموالہم ان کی دولت ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولادیں انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتے ہیں ان یعذبہم بہا فی الدنیا کہ انہیں سزا دے انہی کے ذریعہ دنیا میں وتزہق انفسہم اور نکالے ان کی جانیں وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی بھی سورت ان آمنوا باللہ جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر وجاہدوا مع رسولہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر استأذنک تو آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اولو الطول منہم صاحب استطاعت طاقت والے ان میں سے وقالوا اور کہنے لگتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑے نکم مع القاعدین ہم پیچھے بیٹھ جانے والوں میں ہو جائیں رضو انہوں نے پسند کر لیا بأن یکونوا کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وطبع علی قلوبہم اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر فہم لا یفقہون پس وہ نہیں سمجھتے اس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں مدینہ منورہ میں منافقین میں ایک بڑا نام رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا تھا اور اس کے بیٹے مخلص مومن تھے صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جب یہ مر گیا تو انہوں نے آ کے حضور سے
درخواست کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، تو شاید اسی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور آپ نے اپنا کرتا بھی اتار کے دے دیا۔ حضور تشریف لے گئے، آپ نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے جسم پہ یا بعض روایتوں میں اس کے منہ میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ منافق ہے اور اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا، فلاں موقع پہ یہ کہا، فلاں موقع پہ یہ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس عمل سے ابھی تک نہیں روکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ایک ایمانی فراست تھی۔ کئی موقع ایسے قرآن پاک میں ہیں جہاں اللہ نے حضرت عمر کی رائے پر وحی کا نزول فرمایا، اور یہ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ 22 مواقع گنوائے ہیں کہ 22 قرآنی احکامات اور آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پہ جو اللہ کی طرف سے جن کا نزول ہوا، ان میں یہ بھی ہے۔ تو جیسے آپ اس کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور نہ آپ جنازہ پڑھائیں ان میں سے کسی ایک پر بھی، یعنی اب تو ہو گیا، آئندہ سے کسی منافق کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ لفظ صلاۃ جو ہے یہ معروف ہمارے ہاں نماز کے لیے ہے، ہم نماز پر لفظ صلاۃ بولتے ہیں، اور عربی لغت میں اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی آتا ہے، دعا کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو جنازہ حقیقت میں دعا ہوتی ہے، بس شکل نماز کی ہوتی ہے لیکن ہوتی دعا ہے۔ اس لیے عربی کتب میں یہ الفاظ اس میں آتے ہیں صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی دعا، اور ہمارے ہاں صلاۃ کا لفظ چونکہ معروف نماز کے لیے تو ہمارے عرف میں اس کے ساتھ لفظ لگ گیا نماز جنازہ کا، لیکن حقیقت میں یہ دعا ہوتی ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ آپ ان کے نماز جنازہ، ان کے جنازے پہ کھڑے ہوں، ماتا جو ان میں سے مر جائے، ابداً کبھی بھی آپ نے اب ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ کھڑے ہوں آپ ان کی قبر پہ جا کے۔ حضور چونکہ اس کی قبر پہ بھی گئے اور اس کی تدفین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، اس لیے کہ تاکہ اس کی برادری خاندان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا ہو، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اس کی برادری کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رواداری کو دیکھ کر۔ بعض جگہوں پہ 1000 کا فگر آتا ہے، 1000 کے قریب اس کے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ کیوں اللہ سختی سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے جنازے میں کھڑے نہ ہوں، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دل میں ان کے کفر تھا۔ وماتوا، اور ان کی موت بھی اسی پر ہوئی، وہم فاسقون، اس حال میں کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، تو ایمان والوں کے دلوں میں آتا کہ جب یہ کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو ان کو دولت مال کیسے ملا؟ ان کی اولادیں بہت زیادہ ہیں، دنیا کی ٹھاٹھ باٹ ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس مغالطے میں کبھی نہ پڑنا کہ ان کے پاس یہ دولت ہے تو یہ شاید اللہ کے پیارے ہیں۔ اور جیسے ہم بھی اپنے عرب میں کہتے ہیں وہ فلانے پہ جی اللہ کے بڑے کرم ہے، جس کا مال و دولت دیکھا تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑے انہوں رنگ لائے نے۔ تو یہ اللہ کی رضا کا اظہار نہیں ہوتا کسی کو دولت کا مل جانا، یا دنیا میں کسی کی ٹھاٹھ باٹ دیکھ کر
یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ ہے۔ ولا تعجب کا، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں، اموالہم ان کے مال و دولت، و اولادہم اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتے ہیں، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، ان کی سرکشی اور شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے چاہا کہ عذاب دے ان کو، بہا اسی دولت اور اولاد کی وجہ سے، فی الدنیا دنیا میں، جیسے دوسری آیت میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، عذاب کا ذریعہ جب اعتدال سے ہٹ جاؤ تم۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی روحیں، ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی اتاری جاتی ہے سورت جس میں یہ احکامات ہوتے ہیں، ان آمنوا باللہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسول، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ شامل ہو کر، استاذنک، تو آ کر آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں، اولو الطول منہم، صاحب ثروت طاقت والے توفیق والے، منہم ان منافقوں میں سے۔ جیسے حضور نے تبوک کے لیے اعلان عام فرمایا، نفیر عام کا حکم دیا، تو یا کہ بہانے بنانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بیمار ہے، کمزور ہے، اس کا کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے، میرے سوا کون اس کی خدمت خاطر کرے گا، اس لیے آپ مجھے اس کی خدمت کی اجازت دے دیں۔ کوئی آ کے کہتا یا رسول اللہ میرا غلام بھاگ گیا ہے، اب مال مویشی ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، اب میں چلا گیا تو یہ مال مویشی بھوکے مر جائیں گے، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں گھر میں یہ کام کر لوں۔ کوئی کچھ بہانے بنا کے آپ سے اجازتیں لے رہے تھے۔ وقالو، اور کہنے لگے، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں آپ، نکم مع القاعدین، کہ ہم گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی ہمیں گھروں میں چھوڑ دیں آپ۔ اور رضو، انہوں نے پسند کر لیا، بے ان یکونوا مع الخوالف، کہ یہ کہ ہو جائیں یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ خوالف، خالفت ان کی جمع ہے کہ مردوں کے گھروں سے نکل جانے کے بعد جو گھروں میں رہنے والی عورتیں تھیں ان کو خالفہ کہا گیا، اور ان کی جمع خوالف ہے کہ گھروں میں تو صرف عورتیں رہنے والی تھیں، انہوں نے بھی پسند کیا کہ یہ بھی عورتوں جیسے ہو جائیں اور گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کے حکموں کے ماننے کے حوالے سے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی گئیں کہ ان کے دلوں میں اب یہ محبت ہی نہیں رہی، اللہ کی عظمت ہی نہیں رہی کہ یہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے قائم ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کی خوب سے باطن کی وجہ سے، یہ جو انسان ہیلے بہانے بنا کے حکموں سے اپنے آپ کو نکالتا ہے اور ٹال مٹول اللہ کے احکامات کے بارے میں کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، انسان کے دل پہ اللہ تعالی غفلت اور سستی کی مور لگا دیتے ہیں، پھر بڑے سے بڑا حکم بھی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے حکموں میں قیل و قال کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت سے بھلے اور نیک کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو احکام الہیہ سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور احکامات الہیہ کی تعمیل کرنے میں ہیل و حجت، بہانے بازیاں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان بہت ساری خیر اور نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔